Harry's early stories. شہاب احمد ایک امیر کبیر تاجر تھا جس کا تجارتی سامان اس کے اپنے بحری جہاز میں دوسرے ممالک میں جاتا تھا۔ وہ ایک نہایت رحم دل اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ اپنے علاقے میں سیٹھ شہاب کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر کسی کی مدد چھپ کر کرتا تھا۔ اسے ریاکاری سے نفرت تھی۔ وہ امیر اور غریب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا اور ان کی یکساں عزت کرتا۔ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں اس کی حویلی میں 1 اونٹ، 3 گائے اور 10 بکرے ذبح ہوتے، جن کا گوشت عزیز و اقارب، گرد و نواح کے لوگ اور مساکین میں تقسیم ہوتا۔ حویلی کے ایک کمرے میں بڑے بڑے 10 فریزر رکھے تھے جو گوشت سے بھر دیے جاتے۔ دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جہاں اس کے بہت سے حمایتی ہوتے ہیں وہاں اس کے کچھ مخالفین بھی ہوتے۔ شہاب احمد کو کچھ لوگ حویلی میں گوشت کے فریزر بھرنے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ وہ اس گوشت کو فروخت کرتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے کہ وہ اپنی حویلی میں استعمال کرنے کے لیے وافر مقدار میں گوشت ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے 2 قریبی دوست رجب اور امان بھی اس سے پوچھتے کہ یار اتنے زیادہ جانوروں کے گوشت کا تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ جس کے نصیب کا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹال دیتا۔ شہاب کی صحابت اور ایمانداری کو جاننے کے باوجود بھی اس کے دوست بھی قربانی کے گوشت سے بھرے فریزر کو شک کی نظر سے دیکھتے۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ قربانی کا گوشت حویلی میں سارا سال استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ شہاب کا بحری جہاز کپڑے کے کنٹینرز لے کر دوسرے ملک روانہ ہوا۔ 1 ماہ کے بعد جہاز کی واپسی تھی۔ یوں دوسرے ممالک سے مطلوبہ درآمد شدہ سامان لے کر جہاز واپسی کے لیے روانہ ہوا اور اس نے مختلف بندرگاہوں پر قیام کرتے ہوئے 15 دن بعد واپس اپنے ملک پہنچنا تھا۔ جہاز کی واپسی میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ ایک دن شہاب کو راستے میں پیش آنے والے شدید سمندری طوفان کی اطلاع ملی۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد کیپٹن سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی لیکن بحری جہاز کا کچھ اتا پتہ نامعلوم ہو سکا۔ سیٹھ شہاب کو بحری جہاز، لاکھوں کروڑوں کے سامان کے ساتھ ساتھ جہاز کے عملے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے کڑی آزمائش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دعا کرو جہاز سلامتی سے واپس آئے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ سمندری طوفان اور شہاب کے جہاز کی گمشدگی کی اطلاع پورے علاقے میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک دن شہاب کے دوست امان اور رجب بازار میں کھڑے تھے کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر بے تابی سے جہاز کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگ جہاز کے لیے اتنی بے چینی سے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ جہاز کے کھو جانے سے تمہارا کیا نقصان اور مل جانے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو وہ بولے آپ کو نہیں پتا، سیٹھ شہاب ایک رحم دل انسان ہے۔ وہ ہر بقر عید پر بہت سے جانور قربان کرتا ہے اور گوشت اپنی حویلی میں ذخیرہ کر کے 2-3 دن بعد ہماری کچی بستی میں سب کو گوشت کا ایک پیکٹ اور ساتھ رقم دیتا ہے، اور وہ عید الاضحیٰ کا پورا مہینہ ایسے کرتا ہے۔ یوں ہمیں سال میں یہ 1 مہینہ پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملتا ہے، ورنہ ہماری تو پوری بستی میں کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اگر ہمیں کوئی گوشت دے بھی دے تو کسی کے پاس فریزر نہیں ہے کہ اگلے دن کے لیے رکھا جا سکے۔ اس لیے ہمارے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تیرا یہ بندہ چھپ کر ہماری مدد کرتا ہے تو بھی غیب سے اس کی مدد فرما۔ یہ سن کر وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ اب وہ پشیمان تھے کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں منفی سوچنا شروع ہو گئے تھے۔ اگلے دن وہ لوگوں کے جذبے کے بارے میں اپنے دوست کو بتانے کے لیے اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ شہاب احمد کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوست کچھ بتاتے تو شہاب نے جلدی سے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے جہاز بخیر و عافیت بندرگاہ پر اتر آیا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی دعا کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے دوست بولے دوستوں کی دعا کے علاوہ خاص طور پر ان کی دعا قبول ہوئی ہے جن کی چھپ کر مدد کرنے کے لیے تم نے فریزر خریدے ہوئے ہیں۔
اور پھر ساری بات سنائی کہ کس طرح کچی بستی کے لوگ تمہارے لیے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ شہاب نے کہا چلو اس بات کو اپنے تک رکھنا، کسی اور کو نہ بتانا، کیونکہ دکھاوے کی مدد اگلے کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے۔ اگر میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے، شکریہ۔